وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصبر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ ہماری دعا سیریز، اور کل جو ہم نے دعا دیکھی تھی وہ جنتیوں کی دعا تھی. اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت والے جب دنیا کے غموں سے بچ بچا کے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال جن کی اللہ تعالیٰ اتنی بہترین قدردانی کریں گے کہ ان کی جزا کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت بخش دیں گے، تو وہ لوگ جب جنت میں اپنا پہلا قدم رکھیں گے تب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ہم سے ہمارے غم لے گیا. ان ربنا لغفور شکور. بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردانی کرنے والا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جس طرح دنیا وقتی ہے، دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے، اسی طرح دنیا کے جو غم ہے
وہ بھی وقتیاں، اور جیسے ہی دنیا ختم ہوگی یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ اصل جو میٹر کرنے والی چیز ہے، یا جو اصل جس چیز کے پیچھے خود کو بھلانا چاہیے، وہ کیا ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہم دعا دیکھیں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورۃ الصافات آیت نمبر 99 اور 100۔ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں وہ موسٹلی ان کی اولاد سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم پچھلی دعا کو دیکھیں کہ وہ جنت کی جب اپنا پہلا قدم جنت میں رکھیں گے اور پھر وہ یہ دعا مانگیں گے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے علاقے میں توحید کا پیغام عام کیا، لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے، اور اسپیشلی جب انہوں نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کے بعد تو سب لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے صحیح والا ابراہیم علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا تھا، اور کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اپنی بات سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جو ہے وہ آگ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب لوگ مل کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کا باپ تھا وہ بھی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جب وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریے ابراہیم علیہ السلام کی اس ٹائم پہ کیا حالت ہوگی۔ ٹھیک ہے، پورا جو گاؤں ہے، پورا ایریا ان کے خلاف تھا، اور خود ان کا باپ ان لوگوں میں شامل ہے جو لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانا تھا۔ تو بہرحال جو حدیث میں آتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے انہوں نے آگ میں جو ہے وہ کود گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے وہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ سلامتی اور ٹھنڈی والی آگ بن جا ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی جو ہے وہ یعنی ایک طرح سمجھے نہیں جلایا۔ تو جب وہ بالکل صحیح سلامت اس آگ میں سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، تو پھر اس چیز کا کوئی بچتا نہیں تھا جواز کہ وہ دوبارہ اسی علاقے میں رہتے یا ان لوگوں کے ساتھ رہتے جو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے اسی آپشن کو چوز کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے ہی نکل گئے، اس ملک سے جو ہے وہ واپس وہ نکل گئے تھے۔ تو جب وہ اپنے ملک سے نکل رہے تھے اس ٹائم پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ کیا پتہ چلا میں اللہ کے لیے نکلنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ کی خاطر نکل رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پوری قوم ان کے دشمن کیوں بنی ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے توحید کا پیغام عام کیا تھا۔ تو اللہ کا ہونے کی وجہ سے لوگ میرے دشمن ہوئے ہیں، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو میرے اور ان کے درمیان مطلب میرا کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں تھا، اس کی وجہ سے مجھے اپنا دنیا کا جو مطلب وطن جو ہے وہ مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو میں دنیا میں اور کوئی بھی میرا ٹھکانہ نہیں ہے، جیسے نارملی اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کہاں جاؤں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائیں، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا میں اپنے رب کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، اب وہ جدھر مجھے لے جائے میں ادھر ہی پھر جاؤں گا۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیے، نارملی اگر آپ نے کسی کو مارنا ہو تو آپ ایک سازش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کوئی ہتھیار ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو قتل کرتے ہیں، آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں، خود نہیں مار سکتے تو کوئی لوگوں کو ہائر کر کے آپ اس کو مروا لیتے ہیں۔ اب ادھر قوم کی بے بسی دیکھیے، وہ پوری کی پوری قوم نے مل کے ایک بندے کو ٹارگٹ کیا، ان کو مارنے کی پوری کوشش کی اور آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ بچ گئے۔ اب جس بندے پہ آگ کا اثر نہیں ہوا ہوگا تو اس بندے کے اوپر اور کون سی دنیا کے ہتھیار ہیں جو کام آئیں۔ اس لیے انہوں نے دوسری ایک تدبیر جو تھی وہ یہ کہی تھی کہ اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی بہتر لگا تھا، تو ان کو نکال دیا۔ اور لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پوری قوم لگ گئی، اور یہاں تک ان کا باپ بھی اس میں شامل تھا جو لوگ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے تو اب انہوں نے عراق سے جو ہے وہ شام کی طرف ہجرت کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اور ایمان کی خاطر ہجرت کی تھی۔ اور کون کون لوگ وہاں سے نکلے تھے؟
ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، اور یہ لوگ عراق سے نکل کر شام کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نکل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ میری رہنمائی کرے۔ اب دیکھیں، اگر آپ انبیاء کرام کی دعائیں دیکھیں اور انبیاء کرام کے معمول دیکھیں تو جیسے یعقوب علیہ السلام تھے، اب اتنی پریشانی کے عالم میں بھی وہ کیا کہا کرتے تھے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ پیچھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں دیکھی، ان سے قتل ہو گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں وہ جب مدین گئے، وہاں پہ ان کو اپنے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر، پھر اللہ تعالیٰ آپ میری طرف جو خیر بھی نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جس بھی نبی کی آپ دعائیں دیکھیں، ہر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، انبیاء کرام کے اس طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو بھی ہر وقت کس کی طرف دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنی ہر دعا، اپنی ہر جو التجا ہے وہ کس کے سامنے رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ اس کے دکھوں غموں کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی ختم تو کیا ہلکا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے راستے کی ہدایت دیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں پوچھا کہ کون سا ایریا سیف ہے جہاں پہ میں چلا جاؤں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کر پاؤں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگلی دعا انہوں نے کیا مانگی، اچھا یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیے گا، انی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ میری عنقریب رہنمائی کرے گا۔ یہاں پہ رب، وہ تو یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں لٹرل میننگ وہ ہجرت کر رہے تھے نا رب کی طرف جانے۔ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھتے ہیں، یا آپ ایک طرح سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے دین جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ہم اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ دنیا میں جس لیول کی کنفیوژن ہے، اس میں سب سے بڑی جو شیطان کی ایک چال ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس نے دین کے بارے میں اور دین والوں کے بارے میں پھیلائی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں یا جو جس کو ہم سن رہے ہیں واللہ عالم اس کا اپنا کیا عقیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی بھی قرآن کی مجلس میں، کسی بھی قرآن کی کلاس میں جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اسی طرح رہنمائی فرمائیے۔ وہ بھی آپ کی خاطر نکلے تھے، آپ نے جو ہے ان کو رہنمائی دی اور بالکل صحیح جگہ پہ جا کے ان کو پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جائیے گا، وہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا جو حق ہو اور جو ہمیں آپ کی طرف لے کے آنے والا ہو گیا۔ تو یہ جو دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ دعا جو ہے یہ بکثرت مانگیے، اسپیشلی جب بھی آپ کسی سے دین کے بارے میں کوئی بھی فتویٰ پوچھنے جائیں یا آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے جائیں تو تب یہ والی دعا جو ہے لازمی مانگیں، تاکہ ہم کسی غلط کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ ہمیں ہماری ہدایت کے راستے سے دور لے جائیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہم تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غلط جگہ پہ پہنچ جائیں یا کوئی ایسا بندہ جو اپنی خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور ہو اور وہ آپ سے آپ کی جنت جو ہے وہ چھین کر چلا جائے اور آپ کو لے جائے۔ تو جہاں پہ یہ بات میں ہر دفعہ کہا کرتی ہوں، جب آپ اپنے لیے ہدایت کی اور سیدھی رہنے کی دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اہدنا وسددنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھا رکھ، تو اسپیشلی جو دعا ہے وہ اپنے استادوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دین کے لمبردار ہیں، ان کے لیے لازمی مانگیں، کیونکہ اب وہ سیدھے رہیں گے تو ہم سیدھے رہیں گے، ان میں اگر ٹیڑھ آ گئی تو ہم تو پھر پیچھے، وہ اگر گریں گے تو ہم تو اچھل اچھل کے پھر اس کے اندر جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل رکھیے جنہوں نے باقی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھا رکھ۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ بے اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے نا تو ہمارا اگلا جو ایک طرح سے امید ہوتی ہے یا ہمیں جو مان ہوتا ہے نا وہ ہمیں اپنی اولاد پر ہوتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، اٹس اوکے، میری اولاد تو الحمدللہ ایسی ہے جو میری بات مان رہی ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے، جو اس غریب الوطنی کے دور میں آپ کا غم مدد کرے۔ اس ٹائم کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی عمر 99 یا ایک روایت کے مطابق شاید 86 ایئرس کے تھے، اور ابھی تک بے اولاد تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ٹھیک ہے، کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے اولاد ایسی عطا فرمائیں جو میرا مشن جو ہے وہ آگے لے کے چلے، ٹھیک ہے۔ اپنی بیوی اور بھتیجے کے ساتھ جب ملک سے نکلے تو کہا اللہ تعالیٰ قوم نے تو میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ اولاد ایسی دیجیے گا جو نیک اور صالح ہو، جو میرے اس مشن کو لے کر آگے چلنے والی ہو، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے رویے سے مایوس ہو کر یہ دعا مانگی۔ پھر آپ دیکھیے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور کوئی بھی کام آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے نیک کاموں کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے جو 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بہترین اعمال پیش کیے، اور وہ غار کا جو منہ ہے وہ کھل گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، اللہ کی خاطر آگ میں پڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ ٹھنڈی کی، اور وہ گھر سے باہر جب نکل رہے ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے، ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا، مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام جو آپ کریں، قرآن پاک پڑھیں، صدقہ دیں، نوافل ادا کریں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر نکل رہے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے تھے، 2 بیٹے تھے، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور آگے بھی جتنے بھی ہیں نا وہ سارے یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے، یعنی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پتہ چلا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول کی کہ سارے کے سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اسی لیے ان کو جد الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں جب ہم نیک نیتی سے اللہ کی خاطر کام کرنے والے ہوں، جب ہم نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں پھرتے ہوں، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں۔ اور وہ جو تھا نا وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام بنا، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متقین کا کیسا امام بنا، بالکل امام بن گئے، سارے نبیوں کے باپ کہلائے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، سوری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ جو آپ کے جو ان کے اوپر آپ کی آیات پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنے لیے دعائیں مت مانگے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگے۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں کہ اپنی کوئی چوائس نہیں تھی، اپنا کوئی اس طرح سے سمجھ لیں پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے تھے وہ وہی کرتے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات ویسے بنا دیتے تھے کہ جس سے ابراہیم راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، ٹھیک ہے، کودے کس کی رضا کی خاطر تھے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اپنے بیٹے کو کس کی خاطر چھری چلانے لگے تھے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اللہ نے ان کو کیسے راضی کیا کہ اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ابراہیم پورے لوگوں کو جو ہے وہ حج کے لیے بلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر آواز دی، حالانکہ اس ٹائم بھی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس ٹائم بھی میری آواز تو کوئی بھی نہیں سن پائے گا، مطلب کہاں تک میری آواز جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آنکھیں کس طرح سے ٹھنڈی کی کہ لوگ جوک در جوک آئیں گے، اپنے اونٹوں کو تھکاتے ہوئے آئیں گے، اور اس حج کا جو ہے وہ طواف کریں گے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نکل پڑتے ہیں نا، اپنے ہر کام کو
تو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو میں نے اب کیا، یہ بات جو میں نے اب کہی، یہ اللہ کو کیسی لگی ہوگی۔ اس کام کو کرنے، اس بات کو کہنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، مجھے کس کیٹیگری میں رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کی رضا کا ہوگا، اللہ کی چاہت کا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جس میں ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں رضا ہوگی، ہم چاہتے ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو اور آپ کو آپ کا من چاہا ملے، تو آپ کو رب چاہا کرنا پڑے گا۔ من چاہا حاصل کرنے کے لیے رب چاہا کرنا